خط لکھا بڑا مشکل مسئلہ ہے، بیت المقدس کے فتح ہونے کی کوئی شکل نظر نہیں آتی۔ امام المتقین خلیفۃ المسلمین قاتل المشرکین والصدیقین سیدنا فاروق اعظم مراد رسول داماد علی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط ملا، خود روانہ ہو گئے۔ آسان کام نہیں یہ جو صحابہ کرام نے کیے، تم بجائے ان کو آفرین کہنے کے، بجائے ان کو مرحبا کہنے کے، بجائے ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے، بجائے ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے، صحابہ کرام جنہوں نے ایران فتح کر کے دیا، عراق فتح کر کے دیا، قسطنطنیہ فتح کر کے دیا، فلسطین فتح کیا، افریقہ فتح کیا، مصر فتح کیا، اور یہ تمام علاقے فتح کیے، بیت المقدس فتح کیا، صحابہ کرام کو گالیاں بکتے اور خود حکومت کرتے ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں آپ کے سامنے حضرت مولانا قانی حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہت ہی پیارا سا بیان لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس بیان کو انتہائی غور سے سنیں، اس بیان نے لاکھوں لوگوں کی زندگی تبدیل کر دی۔ آئیے سنتے ہیں اس بیان کو آخر تک۔ کہ ان یہودیوں نے بیت المقدس قبلہ اول کی بے حرمتی کی، مسلمانوں کو شہید کیا، اس کے بدلے میں ہم نے ہڑتال کی اور یہ بتایا کہ یہودیوں ہم تم سے ناراض ہیں، مگر صرف اتنے کہ ہم ہڑتال کرتے ہیں، مال تمہارا کھائیں گے، مال تمہارا پیئیں گے، کاروبار تم سے رکھیں گے، ایجنٹی تمہاری کرتے رہیں گے، صرف تھوڑے سے ناراض ہیں۔ اور یہ کبھی نہ سوچا کہ بیت المقدس یہودیوں کے قبضے میں گیا کیوں، اور اس پر مسلمانوں نے کبھی غور نہ کیا کہ بیت المقدس کس ذات کے ہاتھ پر فتح ہوا تھا۔ آپ حضرات تاریخ پڑھتے نہیں، آپ کو تو صرف اتنا پتا ہے نا کہ نور جانے نئی فلم کون سی بنائی، تم قطبوں کی ابدال ہو، غوثوں کی اولاد ہو، نیک آدمی ہو، جنت کے ٹھیکیدار ہو، تمہارا تاریخ سے کیا واسطہ؟ بیت المقدس لڑائی کر کے فتح نہیں ہوا تھا، بیت المقدس کو فتح کرنے والا وہ جوان ہے جس کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک سے جھولی پھیلا کر مانگ کے دیا تھا۔ فاروق اعظم کے ہاتھ میں بیت المقدس بغیر لڑائی کے فتح ہوا۔ جب تم نے فاروق اعظم کی توہین کی، بے ادبی کی، اللہ میاں کو یہ بات پسند نہ آئی کہ تمہیں میرے فاروق کا فتح کیا ہوا بیت المقدس بھی اچھا نہیں لگتا، فاروق بھی اچھا نہیں لگتا، جاؤ تم اس قابل نہیں کہ تم بیت المقدس میں نماز پڑھو، اللہ پاک نے یہودیوں کے قبضے میں دے دیا۔ اور آج بھی جب تک تم فاروق اعظم کی غلامی نہیں کرو گے، بیت المقدس نہ تم لے سکتے نہ تمہارا باپ لے سکتا ہے۔ آسان کام نہیں یہ جو صحابہ کرام نے کیے، تم بجائے ان کو آفرین کہنے کے، بجائے ان کو مرحبا کہنے کے، بجائے ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے، بجائے ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے، صحابہ کرام جنہوں نے ایران فتح کر کے دیا، عراق فتح کر کے دیا، قسطنطنیہ فتح کر کے دیا، فلسطین فتح کیا، افریقہ فتح کیا، مصر فتح کیا، اور یہ تمام علاقے فتح کیے، بیت المقدس فتح کیا، صحابہ کرام کو گالیاں بکتے اور خود حکومت کرتے ہو۔ تم قائد اعظم کے آج تک احسان مند ہو کہ انہوں نے پاکستان بنایا، تم فاروق اعظم کے احسان مند کبھی نہ ہوئے کہ انہوں نے بیت المقدس فتح کر کے دیا۔ قرآن کریم صحابہ کرام کی عظمت بیان کرتا ہے، بار بار
जगह की कोई सूरत ऐसी नहीं, कोई पारा ऐसा नहीं, कोई जुमला ऐसा नहीं जिसमें सहाबा किराम का इकराम न किया गया हो। और बार बार फरमाया, ओ लोगों खबरदार, ला तसुब्बु असहाबी, ओ लोगों मेरी काली कमली वाले के यारों को कुछ ना कहो। बैतुल मुकद्दस का मुहासरा किया हुआ है, 2 महीने का अरसा गुजर गया, बैतुल मुकद्दस फतह नहीं होता। फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कमांडर ने खत लिखा, बड़ा मुश्किल मसला है, बैतुल मुकद्दस की फतह होने की कोई शक्ल नजर नहीं आती। इमामुल मुत्तकीन खलीफतुल मुस्लिमीन कातिलुल मुशरिकीन वस्सिद्दीकीन सैयदना फारूक आजम मुराद रसूल दामाद अली सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खत मिला, खुद रवाना हो गए। एक गुलाम साथ लिया, उसको फरमाया मंजिल ब मंजिल नंबर वार सवारी करेंगे, एक मंजिल तू सवारी करेगा मैं पैदल चलूंगा, एक मंजिल मैं सवारी करूंगा तू पैदल चलेगा। अंदाजा लगाओ, जब बैतुल मुकद्दस करीब आया, फारूक आजम की नीचे चलने की बारी है, गुलाम के ऊँटनी पे डाकी पे सवारी की बारी है। गुलाम अर्ज करने लगा, अमीरुल मोमिनीन शहर करीब आ गया, मंजिल मकसूद करीब आ गई, बैतुल मुकद्दस नजदीक आ गया, मेरी बारी आप ले ले, आप सवार हो जाएं, मैं नीचे पैदल चलूंगा। आप खलीफा रसूल हैं, आप शहंशाह हैं, अमीरुल मोमिनीन हैं, खलीफतुल मुस्लिमीन हैं, सारे मुसलमानों के सरदार हैं, आप सवारी पे सवार होकर चले, लोग क्या कहेंगे? खलीफा पैदल आया, बादशाह पैदल आया, अमीरुल मोमिनीन पैदल आया और गुलाम सवारी पे सवार है, लोग क्या कहेंगे? फरमाया, ओ मेरे गुलाम, लोगों की कहने की परवाह करूं, अगर मैंने तेरा हक तलब किया, कल क़यामत में खुदा क्या कहेगा? चुनाचे फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पैदल चल रहे हैं, उधर यहूदी अपनी तौरात के वर्के पलट रहे हैं। खबर है गरम आज उनके आने की, खबर है गरम आज उनके आने की, अफसोस कि मेरे घर में बूरिया न हुआ। फारूक आजम का इंतजार है, खलीफतुर रसूल का इंतजार है, नबी के सुसर का इंतजार है। वर्के पलट रहे हैं, निशानियां देख रहे हैं, तौरात में मौजूद है बैतुल मुकद्दस को फतह करने वाला नीचे नीचे आएगा, उसका गुलाम सवारी पे सवार होगा। गुलाम कहने लगा, अमीरुल मोमिनीन कपड़े तब्दील कर लो। फरमाया, जिहाद में चला हूं, इस्लाम की अजमत के लिए चला हूं, मुसलमानों को फतह दिलाने के लिए चला हूं, कपड़े बदलने का क्या मतलब? मैं अपनी हालत बदल के आया हूं। यही थे वो लोग जिनके बारे में कहता, फना बिल्लाह की तह में बका का राज मुज़मिर है, जिन्हें मरना नहीं आता उन्हें जीना नहीं आता। फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पैदल पैदल आ रहे हैं, हाथ में गाची की मुहार पकड़ी हुई है, गुलाम ऊपर सवार है, तमाम लोग कोठों पे चढ़कर देख रहे हैं। बैतुल मुकद्दस के यहूदी, बड़े बड़े उनके पादरी, बड़े बड़े उनके मौलवी तौरात लिए खड़े
खड़े हैं, लिबास का नक्शा देख रहे हैं। सबसे बड़ा यहूदियों का मौलवी आगे बढ़ता है, फारूक आजम के लिबास के पेबंद गिनता है, 12 पेबंद लगे हुए थे। आगे बढ़कर सलाम करता है और पूछता है कि आप मदीने से तशरीफ लाए? फरमाया हाँ मैं हाजिर हुआ हूँ। पूछा आपका नाम? फरमाया मुझे उमर इब्ने खत्ताब कहते हैं। और ये दाची पे ऊँटनी पे सवार कौन है? फरमाया ये मेरा गुलाम है। कि गुलाम को सवार करके क्यों लाए? फरमाया कि मंजिल ब मंजिल नंबरवार सवारी करते आए हैं। तो यहूदियों का मौलवी कहने लगा कम से कम हमारे पास पहुंचते पहुंचते तो आपको सवार हो जाना चाहिए था। ये लोग क्या कहेंगे, ये मखलूक क्या कहेगी, ये गैर मुस्लिम क्या कहेंगे, मुसलमानों का ये बादशाह। फरमाया मैं किसी के कहने की वजह से अपने इंसाफ को नहीं बदल सकता। यहूदियों का मौलवी आगे बढ़ा और कहने लगा अमीरुल मोमिनीन ये चाबियां लो बैतुल मुकद्दस की, हम गुलामी के लिए तैयार हैं। हमने फैसला कर रखा था जब तक फारूक ना आए बैतुल मुकद्दस नहीं देंगे। और मुसलमानों जिसकी शक्ल को देखकर बैतुल मुकद्दस खुल गया, जिसके लिबास को देखकर बैतुल मुकद्दस पता हो गया, जिसके अदल और इंसाफ को देखकर बैतुल मुकद्दस मिला, जब तुमने उसको गालियां बकी, जब तुमने उसको खासिब कहा, जब तुमने उसको सहाबी रसूल से निकाला, जब तुमने नऊज़ बिल्लाह फारूक आजम को जालिम कहना शुरू किया, अल्लाह मियां ने बैतुल मुकद्दस छीन कर यहूदियों के हवाले कर दिया। आज भी अगर सहाबा किराम की गुलामी की जाए तो बैतुल मुकद्दस एक हफ्ते में लिया जा सकता है, वरना बैतुल मुकद्दस तो बैतुल मुकद्दस समरकंद बुखारी की मस्जिदों को जाके देखो, नाच गान बने हुए। जब लोग चीज को असलियत पर नहीं रहने देते, खुदा फिर बदल दिया करता है निजाम। हम यूं नहीं कहते कि तुमने हड़ताल करके गलती की, ठीक है, नाराजगी का इजहार करना चाहिए, मगर यहूदियों की बोतलें पिए बगैर तो तुम जिंदा नहीं रहते। रात दिन यहूदियों का माल तुम्हारे मुल्कों में खपता है। और मैं आगे बढ़ करके कहूं यहूदियों के बड़े बड़े एजेंट तुम्हारे मुल्क में फिरते हैं। बैतुल मुकद्दस से तो वैसे तुम्हें निकाल दिया गया, अब बैतुल्लाह और हर में नबवी रोजे रसूलुल्लाह से नफरत दिलाने के लिए कितने यहूदियों के एजेंट फिरते हैं। ये जो कहते हैं काबे में बैतुल्लाह में इमाम के पीछे नमाज नहीं होती, रोजे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में इमाम के पीछे नमाज नहीं होती, खुदा की कसम ये यहूदियों के एजेंट है। ये चाहते हैं कि मुसलमानों का इकराम तोड़ा जाए, मुसलमानों के दिलों में खाने काबा की इज्जत ना रहे, रोज़े रसूलुल्लाह की अज़मत ना रहे। आज अगर सहाबा किराम जिंदा होते, किसी की क्या मजाल थी कि मुसलमानों के मुल्क पर या किबला अव्वल पर यहूदियों का कब्जा बरकरार रह जाता। तुम जिहाद करोगे, सुर्खी पाउडर मले फिरते हो, रात दिन छोकरी बनने के फिक्र में लगे हुए हो, तुम जिहाद करोगे? वो तो सहाबा किराम को अल्लाह पाक ने शरफ बख्शा था, निगाहे नबूवत ने उनको इतना रंग दिया था, वो पहाड़ को पहाड़ नहीं समझते थे, दरिया को दरिया नहीं समझते थे, समंदर को समंदर नहीं समझते थे। कितनी बड़ी मुसीबत आई उन पर,
انہوں نے کبھی گلا نہ کیا، کبھی شکوہ نہ کیا، کبھی برائی نہ کی، کبھی پچھتائے نہیں، ہائے ہم مصیبتوں کے شکار ہو گئے ورنہ ہم یوں تھے۔ اور قرآن کریم خود کہتا ہے اِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ۔ قرآن کریم خود کہتا ہے، صحابہ کرام کو کہتا ہے کہ تمہارے دلوں میں سانس اٹک گئے تھے، میں نے تمہاری مدد کی۔ وہ عمر فاروق جس کا لحاظ دریا کے پانی نے کیا، دریا کی زمین کو خط لکھ دیا، اور دریا اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو بہتا رہے، اور اگر شرکیہ باتوں سے بہتا ہے، لڑکی کی بھیٹ لے کر بہتا ہے، بکرے کی بھیٹ لے کر کے بہتا ہے، تیری ہمیں کوئی ضرورت نہیں، خود کو ادا۔ تو شرک کر کے بیٹے مانگتا ہے، تو شرک کر کے کھیتی مانگتا ہے، شرک کر کے مقدمے میں جیتنا چاہتا ہے۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں اگر تو بکرے کی بھیٹ لے کر پانی چلاتا ہے، اگر تو لڑکی کی بھیٹ لے کر رواں دواں ہوتا، خبردار تیری کوئی ضرورت نہیں۔ اور اگر اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو بہتا رہے، اگر اس کے خلاف کیا خبردار میں تجھے سزا دوں گا۔ فاروق کہتا ہے دریا کو سزا دوں گا۔ خط لے جا کر دریا کی زمین میں دفن کر دیا۔ 1400 سال گزر گئے، آج تک اس دریا کی زمین نے سورج کا بو نہیں دیکھا۔ اتنا بڑا اکرام ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لوگ آئے، آتش فشاں پہاڑ سے لاوا نکلا، آگ نکل رہی ہے، بستیوں کو جلاتی جلاتی چل رہی ہے۔ فرمایا مجھے تو فرصت نہیں، یہ میری چادر لے جاؤ، آگ کے سامنے جا کر کے کر دو اور کہو یہ فاروق اعظم کی چادر ہے۔ لوگوں نے چلا کر کے آگ کے سامنے چادر کر دی اور چلا کے کہا خبردار یہ فاروق اعظم کی چادر ہے۔ تاریخ شاہد ہے، آگ لوٹ کر پہاڑ میں چلی گئی۔ آگ نے احترام کیا، آگ نے احترام کیا، دریا نے اکرام اور احترام کیا۔ آج مسلمان کچھ تو دشمنی کرتے ہیں اور کچھ ان سے چند ٹکے وصول کرنے کے لیے فاروق اعظم کا نام لیتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ فاروق کا نام آئے گا پھر 4 پیسے کون دے گا؟ اور میں کہتا ہوں 4 پیسے تیرے کب تک چلیں گے؟ کمتر مرحوم بڑی اچھی بات کہتا، جدو قاسم ہوسی کا سروتے محبوب حق تعالی، جدو قاسم ہوسی کو سروتے محبوب حق تعالی، ابو بکر عمر دے حق حسن صادر ودارا دے، مدینے وچ پیا بسدا محمد نال یارا دے، ایویں سجدہ فلکتی ہے جویں چنال تارا دے۔ فرمایا فاروق اعظم کے بغیر تمہیں کوثر کا پانی نہیں مل سکتا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پہ کھڑے، زمین میں زلزلہ آیا، زمین پہ کوڑا مارا، اس پت ٹھہر جا، تجھ پہ فاروق موجود ہے، تجھے ہلنے کی اجازت نہیں۔ کوڑا مارا، زمین ساکت ہو گئی۔ فاروق اعظم سے زمین لرز گئی۔ 300 میل پر ایک سریا، ایک فوج کا دستہ جنگ میں مصروف ہے، جہاد میں مصروف ہے، کفار گھیرا ڈال رہے ہیں،
یہاں 300 میل پہ کھڑے ہو کر فرمایا خبردار پیچھے سے کافر آ گئے سنبھل جاؤ. یوں لکھا ہے کہ لوگوں نے آواز ایسی سنی جیسے ہمارے سر پہ بول رہے ہیں. ہوا نے غلامی کی. جس کی غلامی ہوا کرے، جس کی غلامی زمین کرے، جس کی غلامی آگ کرے، جس کی غلامی دریا کا پانی کرے، آؤ آج تم بھی غلامی کرو، پھر میں دیکھوں بیت المقدس یہودی کیسے رکھتے ہیں. تمہیں کیا معلوم ہے بیت المقدس کی بے ادبی آج نہیں ہوئی. سیدنا یوسف علیہ السلام کی قبر وہاں موجود ہے، ایوب علیہ السلام کی قبر وہاں موجود ہے، موسیٰ علیہ السلام کی قبر وہاں موجود، زکریا علیہ السلام کی قبر وہاں موجود. کم و بیش 500 انبیاء کرام کی قبریں موجود. ہاں تم آج یہاں پتے لیے پھرتے ہو. قبروں پہ کنجریاں نچانے والوں، اللہ کے ولیوں کی قبروں پہ ٹھیکر لگانے والوں، جوا کھیلنے والوں، شراب کا دور چلانے والوں، آؤ سبق لو. جب انبیاء کرام کی قبروں کی توہین ہوئی تو یہودی ملک پہ چھا گئے. آج انبیاء علیہ السلام کی قبروں کے اوپر یہودیوں کے ٹینک پھر رہے ہیں. بے ادب ہو گئی قوم. نہ صحابہ کا ادب، نہ انبیاء کرام کا ادب، نہ اللہ والوں کا ادب، نہ علماء کا ادب، نہ قرآن کا ادب. ساری چیزوں سے بیدار ہو گئے. وہ تو صحابہ کرام تھے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک ایک ناخون، ایک ایک بال، ایک ایک قطرے پانی کی قدر کی. اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگیاں لگوائی، سینگیوں میں خون نکلا، ایک برتن میں جمع کر کے ایک صحابی کو دے دیا. فرمایا کسی ایسی جگہ پھینک کے آؤ جہاں کسی کا پیر نہ ہو، بے ادبی نہ ہو. نبوت کا خون ہے، امام الانبیاء کا لہو ہے. صحابی گیا اور جلدی سے واپس آ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ڈال آئے کہ جی ہاں. جلدی آ گیا. یہ ایسی جگہ تو نہیں ڈالتا ہے جہاں کسی کا پیر آئے. عرض کرنے لگا میرے آقا ایسی جگہ ڈال کے آیا ہوں کسی کا پیر تو کیا نظر بھی نہ پڑے گی. میں تو ایسی جگہ ڈال کے آیا ہوں کسی کا پیر تو کیا نظر بھی کسی کی نہیں پڑے گی. فرمایا ایسا کہاں ڈال دیا. عرض کرنے لگا میرے آقا میں نے تو پی لیا. کالی کمری والے کا لہو زمین پہ پھینکوں. فرمایا جا 7 پشتوں پہ دوزخ حرام ہو گئی. انہوں نے تو ایک ایک چیز کی قدر کی اور آج تجھے سوائے اپنے پیٹ کے دھندے کے یا اپنی عزت کے صحابہ کی عزت پہ تو نہیں بڑھتا. صحابہ کرام کی ناموز پہ چند ٹکے خرچ کرنے کو تیار نہیں. نہ تم خرچ کرتے ہو نہ مولوی تمہیں بتاتے ہیں. صحابہ کرام کی تعریف کیوں سنائیں؟ ہر مہینے تمہیں کہیں گے آؤ 11ویں دو. کبھی یوں بھی کہا کہ آؤ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایصال ثواب کریں گے جس نے 22 لاکھ مربع میل کی حکمرانی کی جو نبی نے جھولی پھیلا کر مانگ کے لیا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس راہ سے فاروق گزر جائے شیطان کا اس راہ سے گزر نہیں ہوتا. اتنا بڑا جلیل القدر صحابی ہے سیدنا فاروق اعظم جس نے روح زمین پر وہ انصاف کر کے دکھایا. قیامت تو آ سکتی ہے فاروق کے انصاف کو کوئی قائم نہیں کر سکتا.
میں تمہیں بیت المقدس لینے کا راستہ بتلا رہا ہوں، اگر لینا ہو، اور اگر یوں ہی جھک مارنی ہے پھر تمہاری مرضی۔ فلاں شہر میں بھی ہڑتال ہوئی، فلاں شہر میں بھی ہڑتال ہوئی، فلاں جگہ گاڑی کھڑی ہوگی، فلاں جگہ ہوائی جہاز کھڑا ہو گیا، ٹھیک ہے، ہمیں اس سے انکار نہیں، مجاہد بنو، فوجی تیاری کرو، ہر نوجوان مجاہد بنے، فوجی ٹریننگ لے، ورنہ یہودی تمہیں مٹانے کے تمام سازشیں بنائے گئے۔ یہودیوں کو پتہ چل گیا تمہارا کہ یہ تو عورتوں کا جہاد کرتے ہیں، ایمان اور اسلام کا جہاد نہیں کرتے، جو کماؤ گے وہ عورتوں پہ خرچ ہوگا، انہی کے سوٹ پورے نہیں ہوتے، انہی کے جوتے پورے نہیں ہوتے، انہی کے خرچے پورے نہیں ہوتے۔ پوچھتا ہوں لوگوں بتاؤ، پورے سال کی کمائی کا حساب بتاؤ، کتنا تم نے اپنے اوپر خرچ کیا، کتنا تم نے اپنی بیوی بچوں پہ خرچ کیا، کتنا تم نے مقدمہ بازی پہ خرچ کیا، کتنا تم نے اپنے گھر پہ خرچ کیا۔ اور اللہ کا محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تم سے پوچھتا ہوں، میرا کلمہ پڑھنے والوں، آؤ مجھ پر، میرے صحابہ پہ تیرا کتنا خرچ ہوا؟ کیا خرچ ہوا ہے تمہارا میدان میں آ کر کے بتاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسی جماعت تیار کی تھی کہ معذور بھی پیچھے نہ رہے، محتاج بھی پیچھے نہیں رہتے۔ اور پہلے بھی میں نے کئی مرتبہ عرض کیا کہ مغرب کی نماز کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینے کی فلانی یہودیہ عورت شاعرہ ہے، شعر کرتی ہے، میری توہین کرتی ہے، آج میرا دل دکھا، کون ہے جو اس کو قتل کرے؟ اور یہ فرما دیا جو اس کو قتل کرے گا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، ہر صحابی نے یہ اعلان سنا، بلا سرکار کی زبان سے اعلان سنے، مدینہ منورہ ہو، صحابہ کرام کی جماعت ہو، اور آپ نے دکھے دل سے فرمایا مجھے صدمہ پہنچا، فلانی عورت میرے خلاف شعر کہتی ہے، میری توہین کرتی ہے، مجھے تکلیف ہوئی، کون ہے جو اس کو قتل کرے؟ میں جنت کا وعدہ کرتا۔ جتنے صحابہ کرام کے تمام نے ارادہ کر لیا، میں کروں گا، وہ کہتا ہے میں قتل کروں گا، وہ کہتا ہے میں قتل کروں گا۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیوانہ پروانہ محتاج لاچار مجبور نابینا صحابی عبداللہ بن ام مکتوم مسجد کے کونے میں ایک طرف جا کے سر سجدے میں رکھ کر رونے لگا، الہی اور میرے پروردگار کسی حملے میں جانے کے قابل میں نہیں، حملہ میں نہیں کر سکتا، حملہ میں نہیں روک سکتا، تیرے محبوب نے جنت کا وعدہ فرمایا، میں تیری منت کرتا ہوں میرے پروردگار تو بے نیاز ہے، اس عورت کا قتل تو میرے نصیب کر دے۔ آپ سارے سمجھدار بیٹھے ہیں، حضور کی منشا یہ تو نہیں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا یہ تو نہیں تھی کہ عبداللہ بن ام مکتوم بغیر آنکھوں والا آدمی جا کے قتل کرے۔ آپ نے تو مدینے کے جوانوں کے لیے اعلان کیا تھا، بہادروں کے لیے اعلان کیا تھا، مجاہدوں کے لیے اعلان کیا تھا، آپ نے تو مدینے کے جو جرأت مند شجاع جوان تھے ان کے لیے اعلان کیا تھا، اور جب جنت کا نام سنا عبداللہ بن ام مکتوم نے رو رو کر آنسو بہا دیے، یا اللہ تیری کریمی کا صدقہ مانگتا ہوں مجھے عطا کر۔ اور دعا مانگی، عشاء کی نماز پڑھی، پتہ ہے یہ کون صحابی ہے؟ اللہ اکبر، پھٹے ہوئے کپڑے تھے اس کے، پرانے کپڑے تھے، اور آپ کی خدمت میں آیا مسئلہ پوچھنے،
آپ کی خدمت میں آیا دین کا مسئلہ پوچھنے. آپ کے پاس بیٹھا تھا ابو جہل، آپ کے پاس بیٹھے تھے بڑے بڑے کفار کے سردار. توجہ کرنا، آپ کے دل میں یہ بات آ گئی کہ یہ نابینا آ گیا محتاج پرانے کپڑوں والا، یہ بڑے بڑے امیر اب اٹھ کے چلے جائیں گے. اچھی بھلی تبلیغ سن رہے تھے، میری ان کی بات چیت ہو رہی تھی، شاید یہ ایمان لے آتے. اب اس میلے کپڑوں والوں کو والے کو دیکھ کر یہ اٹھ جائیں گے. نبی کے دل میں بات آئی اتنی سی، یہ میلے کپڑوں والا، پھٹے پرانے کپڑوں والا، یہ محتاج نابینا اس وقت کیوں آ گیا؟ فوراً جبریل آیا، قرآن لے آیا. ابصرت اللہ ان جاءہ الاعمی. اور میرے محبوب کیا میرے ایک نبی نے کو دیکھ کر آپ نے تیوری چڑھائی، منہ پھیر لیا؟ کیوں رو گردانی کی، کیوں اعراض کیا؟ غریب کو دیکھ کر آپ تنگ کیوں ہوئے؟ جن امیروں کو اسلام کی دولت دینا چاہتے ہو، وما یدریک لعلہ یزکا. مجھے اپنی کبریائی کی قسم، ان دولت مندوں کو میں نے ایمان دینا ہی نہیں. آپ نے روگردانی کیوں کی؟ آپ نے اعراض کیوں کیا؟ آپ نے تیوری کیوں چڑھائی؟ اللہ پاک نے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھڑکی دی، خبردار میرے غریب سے اگر منہ چڑھا. یہ وہ صحابی ہے جس کے بارے میں اللہ پاک نے اپنے نبی کو بھی ڈانٹ دیا تھا. خدا جانے اس کے دل میں دین و ایمان کی، ایمان اور قرآن کی اور نبی کی جتنی عظمت ہوگی، جس کا گواہ خدا بنا، جس کا حمایتی خدا بن کر آیا. سجدے میں پڑھ کے دعا مانگی، عشاء کی نماز کا انتظار کیا. عشاء کی نماز پڑھ کر پوچھتا پچھاتا اس عورت کے مکان پہ پہنچا. نابینا آدمی تلوار ہاتھ میں، جو دیکھے وہی مذاق سمجھے. حافظ جی آج کہاں چلے؟ تلوار آپ کا، تلوار کا کیا میرے لے کیا کرو گے؟ لگا بھائی اللہ کا سہارا لے کے چلاؤں گے، مانگا ہے اس سے جو مل گیا. تو نبی کا وعدہ جنت کا ہے. سبحان اللہ. مکان معلوم کر لیا، دیوار کے اوپر سے پھاند کر اندر چلا گیا. وہ یہودی عورت سوئی ہوئی تھی، سوئی ہوئی تھی یہودی عورت. سوچا اگر یوں وار کروں گا تو بچ نہ جائے. سینے پہ تلوار رکھ کر وزن دے دیا، 2 ٹکڑے ہو گئے. قتل کر دیا نبی کی دشمن عورت کو. میرے تیرے جیسا ہوتا اسی وقت کہہ دیتا آؤ میرے نام کا نعرہ مارو. قتل کر کے پھر واپس آیا مسجد نبی میں، پھر سجدہ شکر میں رو رہا، الہی میرا کہاں مقدر تھا، یہ تو تیری مہربانی ہوئی. میں ایسا کام کر سکتا تھا، یہ تو تیری مہربانی ہوئی. نہ گلی میں کسی کو بتایا، حضور کے دروازے پہ پہنچ جاتا، یا رسول اللہ خوش ہو جاؤ، میرے لیے جنت کی دعا آپ نے کر دی. سبحان اللہ، میں وہ کام کر آیا ہوں. پتا چلا جو اللہ کی رضا کے لیے کوئی کچھ کام کرتا ہے وہ گاتا پھرتا ہی نہیں، وہ شور نہیں مچاتا، وہ ہنگامے نہیں کیا کرتا. اسی کو کہتا ہے کہ لب بندو چشم بندو گوش بند تاب بینی سر اکبر ما بخن. عشق کا مزہ تو تب آتا آنکھیں بند ہو جائے، زبان بند ہو جائے، دل ہی دل میں محبوب سے گفتگو ہوتی رہے. کہتے ہیں نا دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب جی چاہا گردن جھکا کے دیکھ لی. محبت کا تسکا تو پہلے پیدا کرو.
عشق کہتے کسے ہیں پہلے یہ تو جاننے کی کوشش کرو. صحابی نے ساری رات اللہ اللہ میں گزاری، خدا کا شکر ادا کیا. نماز فجر سے پہلے اللہ پاک نے جبریل امین کے ذریعے محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خبر کر دی کہ عبداللہ بن مکتوم نے عورت کو قتل کر دیا. آپ نے فجر کی نماز پڑھائی. سبحان اللہ. لوگوں، ان لوگوں کے مقدر کو کیا کہو گے جو سرکار کے پیچھے نمازیں پڑھا کرتے تھے، جن کا امام امام الانبیاء ہو، جن کا امام کالی کملی والا ہو، شہنشاہ کائنات ہو، مفخر موجودات ہو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے امام ہو، مقتدی کیسے ہوں گے؟ سلام پھیرنے کے بعد تمام لوگ اٹھ کے چلنے لگے. آپ نے فرمایا ٹھہر جاؤ، میں تمہیں جنتی آدمی کی زیارت کراؤں گا. صحابہ بڑے حیران ہوئے کہ جنتی کون آج آ گیا. اور پرلے کونے میں سے ہاتھ پکڑ کر لائے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. اس جوان کا کتنا خوش نصیبہ، کتنا اونچا مقدر. آپ ہاتھ پکڑ کر لائے، بیچ میں کھڑا کر دیا. فرمایا دیکھو جس نے جنتی آدمی کی زیارت کرنی ہو وہ عبداللہ بن ام مکتوم کو دیکھ لے. اس کے کپڑے دیکھو، اس کا لباس دیکھو، اس کا حلیہ دیکھو، اس کی وضاحت دیکھو. پر اس کے لیے جو جنت کا میں نے وعدہ کیا تھا وہ بالکل پکا ہے. اس عورت کو رات اس نے قتل کر ڈالا. سارے صحابہ لے بھائی، ہم تو سوچ رہے تھے کل دن میں اس کا مقام دیکھیں گے، پتہ لگائیں گے، پھر اس کا رگڑا نکال لیں گے. یہ تو عبداللہ بن مکتوم نبی نہیں اچھا رہا، راتوں رات ہی ہاتھ مار گیا. میں عرض کر رہا تھا کہ نبی کی زبان پر یقین کرنے والے لوگ کبھی یہ نہیں سوچا کرتے کہ اب ہوگا کیا. وہ تو پھر اللہ کا نام لے کر کفر کو مٹانے کے لیے ٹوٹ پڑتے. آج کفر کو مٹائے کون؟ ہم خود کفر کو چمکا رہے ہیں، شرک کو چمکا رہے ہیں، بدعت سنتوں کو مٹا رہے ہیں، بدعتوں کو چمکا رہے ہیں. پھر مجاہد کیسے پیدا ہو؟ پھر کیسے لوگ غازی بنے؟ کیسے لوگ شہادت کے پیالے پیے؟ جو مر جاتا ہے 6 مہینے تو اس کا پیچھا چھوڑتے ہی نہیں، لگے رہتے ہیں. آج فلانا ہے، آج تیجا ہے، آج فلانا ہے، فلانا، لگے رہتے. کوئی صورت ایسی نہیں جس سے کہ قرآن کریم کی تبلیغ کرے. میں تو ان لوگوں سے ایک سوال کرتا ہوں، تمہارا قرآن سے کیا بیر ہے؟ تم لوگوں کو قرآن کیوں نہیں سناتے؟ اللہ پاک نے فرمایا فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم وأوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنہم سیئاتہم. اور لوگوں آؤ جن کو میرے نام کی وجہ سے، میرے دین کی وجہ سے، جن کو اللہ پاک فرماتے میری راہ میں ستایا گیا، ٹکڑے کر دیے گئے. صحابی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، بیر معونہ سے گرفتار کر کے لائے، مکے میں قید کر دیا. مکے کے سرداروں نے پھانسی کا حکم صادر کر دیا، کھانا بند کر دیا، پینا بند کر دیا. کئی دن ہو گئے صحابی بھوکا ہے، پیاسا ہے، کوٹھڑی میں بند کر رکھا ہے. اللہ اکبر. وہ کافرہ عورت کہتی ہے جس نے اپنے مکان میں بند کر رکھا تھا حضرت خباب ابن عارت رضی اللہ تعالی عنہ کو، کہ میں ایک دن روشن دان میں سے جھانک کر دیکھنے لگی کہ ہم نے اس کو کئی دن سے بھوکا پیاسا رکھا ہوا ہے، اس کا حال کیا ہے. مکے کی کافرہ عورت
عورت کہتی ہے جب میں نے روشن دان میں سے جھانک کر دیکھا تو موسم اس زمانے میں نہیں تھی، خباب انگوروں کا